الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون آمنت بالله صدق الله العظيم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا تیری دعاؤں ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں تیری دعاؤں ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں جو فکر امت میں تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا جو فکر امت میں تیرے لب پہ سوال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا عمر کی جرت
پہ جاؤں قربان کہ جس سے شیطان بھی ہے لرزاں عمر کی جرت پہ جاؤں قربان کہ جس سے شیطان بھی ہے لرزاں عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا نبی کا رب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا نبی تو صائم سبھی ہے اعلیٰ ہے رتبے سب کے عظیم و بالا نبی تو صائم سبھی ہے اعلیٰ ہے رتبے سب کے عظیم و بالا مگر جو آخر میں آمنہ کا وہ لال آیا کمال آیا مگر جو آخر میں آمنہ کا وہ لال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون آمنت بالله صدق الله العظيم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلا آلک و اصحابک یا خاتم النبیین لائق صد عزت و اکرام محتشم مکرم سامعین کرام بزرگوں بھائیوں اج میں اور تسی برادر محترم ملک محمد آصف صاحب آپ دے ایصال ثواب دے سلسلہ اندر منعقدہ اس پروقار تقریب دے اندر حاضر ہاں اللہ تعالیٰ تمام حاضرین دی حاضری مقبول فرمائے سڑے بھائی نو پروردگار جنت الفردوس دے اندر مقام اعلیٰ نصیب فرمائے جملہ پسماندگان و لبھاکین نو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے حضرات گرامی قدر جس طرح آپ احباب علماء کو سندے رہندے ہو اور صاحبان مطالعہ کتب دے اندر مطالعہ فرماندے رہندے ہو کہ بندہ مومن دا عمل صالح اللہ تبارک و تعالی دے نزدیک پسندیدہ ترین ہے یعنی بندہ مومن جدو کوئی نیکی انجام دے تو اللہ تبارک و تعالی اس نو انتہائی پسند فرماندا ہے جس طرح اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها جڑا ایک نیکی لے کے آئے گا اس نو 10 نیکیاں دا اجر عطا فرماواں گا لیکن جدو گناہ دی گل آئی اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا من جاء بالسیئۃ فلا یجزا الا مثلها کہ جس کو ایک گناہ سرزد ہوئے گا اس نو ایکو گناہ دی سزا ملے گی اور چاہواں گا تے اس نو بھی معاف فرما دے اور قادر مطلق اس حد تک فرماندا ہے کہ چاہواں گا تے میں اس گناہ نو نیکی دے اندر بھی تبدیل فرما دیاں گا تو جو پہلا حصہ میں جناب دی خدمت دے اندر عرض کیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک نیکی دا بدلہ 10 نیکیاں
یاد رکھنا یہ اللہ تعالیٰ دے فضل دی ابتدا ہے، یہ بالکل پہلا مرحلہ، اور انتہا وہ تے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی مقام تے ذکر ہی نہیں فرمائی۔ علماء تشریف فرما نے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، میں جتنا چاہواں اجر نو دگنا کردا چلا جاواں، واللہ واسع علیم، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ وسیع علم رکھن والا ہے۔ اور اتنے لفظ علیم تو مراد صرف اللہ تعالیٰ دا علم نہیں بلکہ قدرت بھی ہے، اختیار بھی ہے، کرم بھی ہے اور فضل بھی ہے۔ آپ دیکھو جڑے بندے اپنے آپ نو راہ خدا دے اندر وقف کر دین، یقینی طور تے انہاں دے اعمال دا اجر بھی باقیاں نالوں جدا ہوندا، وکھرا ہوندا۔ اس آیت دی تفسیر دے اندر، تفسیر خازن دے اندر یہ روایت موجود ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک عام مومن اگر احد پہاڑ برابر، جنہاں حج عمرہ کیتا ہے انہاں احد پہاڑ دیکھا ہے، اودی طوالت کی ہے اور اودی بلندی کی ہے، احد پہاڑ برابر اگر عام مومن سونا خیرات کرے اور میرا صحابی صرف ایک مد یعنی ایک بک کوئی چیز خیرات کر دے وے، فرمایا پھر بھی اس دی ایک مد دا اجر اس دے برابر نہیں ہو سکتا، اس نو اجر زیادہ عطا کیتا جائے گا۔ صحابی رسول دا صرف ایک چلو برابر اگر وہ کوئی چیز خیرات کر دے وے، اور عام مسلمان اگر پہاڑ برابر، اور پہاڑ بھی کیڑا احد پہاڑ برابر سونا اگر صدقہ کرے، فرمایا پھر بھی میرے صحابی نو اجر زیادہ عطا کیتا جائے گا۔ تو بعض اوقات اعمال دے اندر اللہ تبارک و تعالی اجر دے اندر میرا مالک کا مولا اتنا فرق عطا فرما دیندہ ہے۔ اور پھر میں ایک گل چونکہ موضوع ہے، اور میں اگر عرض کراں تو اس واسطے زیادہ موضوع ہے کہ میرا آصف بھائی نال جو وقت گزریا، میں نماز جنازہ تے بھی عرض کیتا سی کہ انہاں دے والدین، بہن بھائیاں تو بعد، اعزہ و اقربا یعنی اہل خانہ تو بعد میں سمجھنا کہ میرے نال گزریا اور انتہائی قریبی وقت، یعنی سیٹ نال سیٹ ہوئے، کندھے نال کندھا لگا ہوئے تے بندے نو ایک دوجے دے احساسات بھی محسوس پہ ہوندے، بگلا بندہ سوچدا کی پیا۔ تو میں تانوں ایک اپنا مشاہدہ عرض کراں، مینوں اچھی طرح یاد ہے 2007 دے اندر حضور شیخ الحدیث علامہ محمد اشرف سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ دارالعلوم میں تشریف لائے سن، اور آپ دی گڈی کس مقام تے خراب ہو گئی اور آصف بھائی انہوں نے لین واسطے گئے، پھر واپس چھوڑن واسطے بھی گئے۔ قابل غور گل یہ ہے کہ علماء ربانیین جڑے واقعی علماء ربانیین ہیں جنہوں اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جڑا انہاں دی صحبت اختیار کرے گا، فرمایا وہ صحبت محض دنیا تک محدود نہیں رہنی بلکہ آخرت دے اندر بھی میرا مالک کا مولا انہاں دے نال ہی انہاں نوں رکھے گا۔ بہت بڑے اعزاز دی گل ہے۔ تو شبیر بھائی اس چیز دے گواہ ہیں کہ استاد جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت عظیم شخصیت سن، اللہ تعالیٰ انہاں دے درجات بلند تر فرمائے اور انہاں دے صدقے سانوں بھی صراط مستقیم تے رکھے۔ ساڈے ابا جی ساڈے استاداں دے استاد سن، تو او بار بار فرمان ساڈا سنگی کتھے جی، ساڈے سنگی نو لیاؤ جی، ساڈا سنگی کتھے۔ تو یاد رکھنا اے سنگ صرف دنیا دے اندر نہیں ہونا بلکہ انشاءاللہ آخرت دے اندر بھی ہونا، اور اعلیٰ علیین دے نال انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر ساڈے استاد جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ احباب انہاں دے کردار نال ہی واقف ہو اور انہاں دی زندگی نال ہی واقف ہو کہ کس طرح فقیری دے اندر اور بے نیازی دے اندر انہاں نے اپنی زندگی گزاری۔ آپ دی اس فرد نال محبت کسے تو ڈھکی چھپی نہیں، اور میں اپنا ذاتی مشاہدہ جناب کی خدمت دے اندر عرض کراں کہ حضور عرض یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عمل دا اجر دیندا ہے نیت دی بنیاد تے اور اخلاص دی بنیاد تے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اسے بندے واسطے اجر ہے جدا سارا کچھ اس واسطے ہوئے کہ اللہ راضی ہو جائے اور اللہ دا حبیب راضی ہو جائے۔ میں بخدا اپنا مشاہدہ عرض پہ کرنا، کمی بیشی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، جو میرا مشاہدہ ہے میں وہی منو عن جناب کی خدمت دے اندر پیش پہ کرنا۔ ایک بندہ جڑا دنیا تو ٹر گیا سامنے نہیں بیٹھا ہے، قطعاً نہ ریاکاری دے زمرے چاندہ اور نہ کسی اور زمرے چاندہ، دل دی کیفیت میں عرض پہ کرنا کہ میرے نال انہاں دے 10 سال اس طرح گزرے کہ شب و روز اکٹھے گزرے، کئی راتاں ایک جگہ تے قیام ہویا، دن دے دن ایک ساتھ گزر گئے، مہینے دے مہینے، نہ مینوں گھر کدی بیٹھن دا موقع ملیا نہ انہوں نے ملیا، سا ایک ساتھ گزارے۔ بخدا واللہ باللہ تعالی میں اس شخص دی زندگی دے اندر جڑی چیز بار بار آپ دیدہ بھی کر دی ہے کہ ایک چیز دیکھیے، حضور شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دی خدمت دے اندر ایک شخص آیا، عامی آدمی کو میرے تھوڑے ورگا، عرض کردہ ہے حضور علماء دیاں سن دیاں او لمیاں لمیاں تفصیلاں بیان کر دیں تے اسی کچھ سمجھ پانے ہاں تے کچھ نہیں سمجھ سکدے، تھوڑے کول اس امید تے آیا کہ آپ مینوں کوئی ہکو گل دسو کہ جس
گل دی بنیاد تے میں یہ یقین رکھاں کہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی مینوں جنت عطا فرما دے گا۔ حضور شیخ الاسلام نے فرمایا تو میری بیعت کیتی ہے لیکن اس گل دی تینوں علیحدہ طور تے بیعت اور وعدہ کرنا پوے گا جڑی میں تینوں دساں گا۔ عرض کردہ ہے کہ بلا فرماؤ، آپ نے فرمایا اگر تو چاہنا ہے کہ ایک عمل تیرے کول ہووے اور تیری جنت دی ضمانت ہی بنے، فرمایا میں محمد قمر الدین تینوں آنا کہ بس اتنا خیال رکھی تیری وجہ تو کسے اکھ چوں آنسو نہ آوے، تیری وجہ تو کوئی آبدیدہ نہ ہوئے، تیری وجہ تو کسے دا دل نہ ٹوٹے، بس ضمانت رکھ، میں تینوں ضمانت دینا، یقین رکھ کہ اللہ تبارک و تعالی تینوں جنت دا استحقاق عطا فرمائے گا، مستحق بنا دے گا۔ تو میں عرض کرنا کہ میرا ذاتی مشاہدہ یہ ہے کہ میرے نال جڑے ایام آصف بھائی تے گزرے بخدا اسا سفر وچ ہوندے اسے اگر کوئی سوالی اس طرح ہاتھ اگر اپنا دراز کریا تے اگر بالفرض بعض اوقات بندے دی جیب وچ کوئی بجٹ ٹوٹا پیسہ نہیں ہوندا تے دوسرے جڑے ساتھی بیٹھے ہوندے ساڈے کول لے کے پھر بھی انہاں دے ہاتھ دی تلی تو کچھ نہ کچھ ضرور رکھدا ہوندا تے آپ کی سمجھدے ہو کہ ایک کم کہ جس دا دنیا دے اندر کوئی ریوارڈ کوئی نہیں، کوئی دنیا دے اندر دی منفعت کوئی نہیں، ایک کوئی مطمع نظر ہے کہ آخرت دے اندر میرا اللہ تبارک و تعالی کرم کریمانہ فرمائے گا اور ایک بندے دی مدد کا صدقہ شاید اللہ تعالی کرم فرمائے۔ تو بہت ساریاں چیزاں ہو ایسیاں کہ جنہوں میں الفاظ نہیں دے سکتا، اور ام محترم صوبیدار خوشی صاحب آپ دے صبر نو بھی سلام ہے، جڑی آیت استاداں بھی تلاوت دے اندر پڑھی ہے ولا نبلونکم بشیء من الخوف، جڑی میں بھی پڑھی ہے، من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، والثمرات تو مراد پھل نے اور پھلا تو مراد کھان پین والے پھل نہیں، پھلا تو مراد بیٹے اور بیٹیاں نے۔ اس سے آیت دی تفسیر دے اندر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک صحیح حدیث لے کے آئے نے کہ جدوں اللہ تبارک و تعالی دا فرشتہ او اسرائیل کسے دے بچے دی روح قبض کر کے اللہ دے حضور اطلاع کردا ہے، رپورٹ پیش کردا ہے، تو میرا مالک کا مولا ارشاد فرماندا ہے اسرائیل میرا بندہ روندا تے ہوئے گا، میرا بندہ آبدیدہ تے ہوئے گا، میرا بندہ کچھ پریشان تے ہوئے گا کہ دو تین الفاظ ایسے نے جڑے رب بھی ارشاد فرما سکتا ہے اپنی ذات بارے، میں وہ نقلن بھی پیش نہیں کر سکتا۔ تو پاک اسرائیل عرض کردے سن جی میرے مالک روندا ضرور سی، آبدیدہ ہے سی، لیکن کوئی شکوہ نہیں سی کردا، کوئی شکایت نہیں سی کردا، ایک کوئی لفظ بولدا سی انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ دا مال سی، اللہ والے پاسے پلٹ کے چلا گیا، جس حال دے اندر رب راضی ہے اس حال دے اندر میں راضی ہاں۔ تو مالک کا مولا ارشاد فرمائے گا اسرائیل اس بچے دے یا اس نوجوان دے والد دے اس صبر دا صدقہ میں اس نو بھی بخشش عطا فرما چھوڑی اور اس نو بھی جنت دا پروانہ عطا فرما۔ حدیث صحیح ہے جڑی میں جناب دی خدمت دے اندر پیش کیتی ہے۔ تو صحیح بات ہے، میرا روز دا کم ہے باز کرنا، لیکن بعض اوقات کیفیات ایسی ہو جاندیاں نے کہ الفاظ ساتھ جوڑ چھوڑ جاندے نے، گفتگو بے ہنگم ہو جاندی ہے۔ دلوں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اور یقیناً ایک یقین ہے مینوں اس چیز دا کہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی انہاں دی مغفرت فرمائے گا، انہاں دے درجات بلند فرمائے گا، انہاں نوں جنت الفردوس دے اندر مقام اعلیٰ نصیب فرمائے گا۔ آخری گل مشاہدے دی میں عرض کر کے اجازت چاہنا، اسا چونکہ اتنا سفر کیتا کہ جتھے اردو پنجابی سمجھی جاندی ہے سونا چ کوئی علاقہ چھوڑیا نہیں، کیا دشت، کیا بیابان، کیا پہاڑ، ہر مقام تے ساڈا جانا ہویا۔ تو میں ایک تانوں لطف دی گل دسنا کہ بعض اوقات کسی ایسی جگہ تے کوئی پوائنٹ آ جاوے یا لاہور جائیے یا بادشاہی مسجد دیکھ آئیے، ایک انسان دا اسلام آباد ایریا جائیے یا پرے کشمیر جائیے یا در سرائکی پٹی چ کوئی جائیے تو کوئی اگر ایسا مقام ہویا بھئی یار دیکھنا ہے دی شہرت بڑی سنی ہے، تو میں باوضو بیٹھا ممبر مستوات ہے، آصف بھائی گڈی جی بیٹھے رہندے اور کڈی ساڈے نال انہاں آ کے نہ بادشاہی مسجد دیکھی نویں نعرے پاکستان دیکھے نہ جناب انہاں کدی ساڈے نال آ کے باول پور نواب صادق خان دے قلعے دیکھیں کدی بھی نہیں، لیکن مہار شریف گیا حضور قبلہ عالم دے حضور بھئی یار ذرا حاضری دے آئی اسا جی میں بھی نال آں تونسا شریف حاضر ہویا جاندیاں شاہ سلیمان تونسوی رحمت اللہ تعالی دا مزار شریف آیا، میں کہ حاضری دینی ہے جی، پھر میں بھی نال قدم بقدم، یعنی عرض یہ ہے کہ جڑی چیز تفریح دا باعث ہے وہ وقت انہاں گڈی بیٹھ کے گزاریا، تے جڑی چیز حصول برکت دا باعث ہے قدم بقدم ساڈے نال رہے۔ تے میری غلط فہمی دور ہو گئی شاید انہاں نوں گڈی دی فکر ہے کہ کدھر اکلی پارک کیتی تے کوئی لے ہی نہ جائے، لیکن جس ویلے بالکل ایویں اللہ دی توکل تے جناب چھوڑ کے توکل تے چھوڑ کے ساڈے نال چل پینا، تو یہ بہت سارے مشاہدات ایسے نے کہ جنہاں دی بنیاد تے مینوں ایک کامل یقین ہے کہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی یقیناً انہاں دی بخشش فرمائے گا، خطاواں جڑیاں انسانی فطرت دا تقاضا نے میرا پروردگار یقیناً انہاں دی معافی عطا فرمائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مینوں تانوں اساں ساریاں نوں
اپنی فکر دی بھی توفیق عطا فرمائے. ایک بندہ جدی عمر بمشکل 40 سال ہے، آنن فانن اللہ تبارک و تعالی نے اس دی روح پرواز ہو گئی اور میرے مالک کا بلاوا آ گیا. یقیناً ایک کیفیت ساڈے نال بھی بن سکتی ہے، وقت کسی دا معین نہیں، تو اپنی فکر دی بھی ضرورت ہے. آخر تے صرف تھوڑے ذوق طبع واسطے، کیونکہ کل انشاءاللہ تعالیٰ کل شریف دا پروگرام بھی ہے، اتنے بھی جناب دی خدمت دے اندر کچھ معروضات پیش کرنے، تو صرف ایک کلام جس دا حصہ اسی اکثر گڈی بھی پڑھتے سنتے رہندے ساں، تے میں اس دا صرف ایک کوئی جملہ عرض کر کے اجازت چاہواں گا. درود پاک پڑھ لو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اتھا میں مٹھڑی نت جان بلب سونا خوش وسدے وچ ملک عرب ہو. اتھا میں مٹھڑی نت جان بلب سونا خوش وسدے وچ ملک عرب ہو. اتھا میں مٹھڑی تتی تھی جو گن چودھار پھراں جا میں مریا میری لاش اتے میرے سجن نیر وہان لگے جڑے کر دے سن نال پیار میری قبر تے مٹیاں پان لگے. میں پوچھیا بھائیو ویرو سجنوں کیوں چھوڑ کلا مینو جان لگے. غیب آواز آئی گھبرا نہیں کملی والے تشریف لے آن لگے. غیب آواز آئی گھبرا نہیں کملی والے تشریف لے آن لگے. تتی تھی جو گن چودھار پھراں ہند سندھ پنجاب تے ماڑ پھراں ہو. سنج بر تے شہر بازار پھراں متاں یار ملم کہیں سانگ سبب ہو. اتھا میں مٹھڑی نت جان بلب سونا خوش وسدے وچ ملک عرب ہو. اتھا میں مٹھڑی. اس دعا نال اجازت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مرحوم دے درجات بلند فرمائے. جو انہاں دی عمر دا ایک حصہ دین متین دی خدمت دے اندر گزریا، اللہ تبارک و تعالی شرف قبولیت عطا فرمائے، عثمان گان نصیب جمیل عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ایک باری الخم شریف، 3 باری کل شریف، اول آخر درود شریف پڑھ کے ساری صلی اللہ پانچ قرآن پاک ختم پڑھ مکی کے میرے کوئی اور بھی پڑھ کلمہ قبول. آمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. الہ العالمین نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے برادر محترم ملک محمد آصف صاحب کی کامل و اکمل بخشش و مغفرت فرما، انہیں جنت الفردوس میں مقام اعلیٰ نصیب فرما. الہ العالمین جو کلام پاک میں خود پڑھ پایا، کثیر تعداد میں حاضرین نے جو کلام پاک پڑھ کر میرے ملک کی دیگر جو کلام ملک ہوئی،
جملہ کلام کا ثواب سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جو مومنین مومنات اس دار فانی سے چل بسے بالعموم اور بالخصوص برادر محترم ملک محمد آصف صاحب کی روح کو پیش کرتے ہیں، شرف قبولیت عطا فرما، ان کے درجات بلند فرما، ان کی قبر کو روشن فرما، منور فرما، تا حد نگاہ وسعت عطا فرما، کشادگی عطا فرما۔ بحیثیت انسان سے معمولی صاحب غلطیاں سرزد ہوتی ہیں، اگر کچھ ایسا معاملہ ہے تو کرم فرما، ان کی معافی عطا فرما۔ الہ العالمین اس خاندان کے جملہ جتنے افراد اس دار فانی سے چل بسے تیرے حضور دعا کرتے ہیں، سب کی بخشش و مغفرت فرما۔ حضور استاذ العلماء شیخ الحدیث علامہ گل محمد سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے درجات بلند تر فرما۔ آپ کا اور اس پورے خانوادے کا رشتہ محبت کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، میرے مالک کرم کریمانہ فرما۔ برادر محترم محمد آصف صاحب کا ایک طویل عرصہ قبلہ استاد محترم کی خدمت میں گزرا، ایک عالم ربانی کی خدمت کا صلہ عطا فرما، ان کے درجات کو بلندی عطا فرما، کرم کریمانہ فرما۔ الہ العالمین ہم سب کے جو اعزاء و اقرباء اس دار فانی سے چل بسے سب کی بخشش و مغفرت فرما، ہماری نیک حاجات کو پورا فرما، رزق حلال لقمہ حلال کھانے کمانے کی توفیق خاص عطا فرما، کرم فرما میرے مالک کا مولا۔ ہم سینوں میں جتنے نیک حاجات لیے بیٹھے ہیں تمام مسلمانوں کی نیک حاجات کو پورا فرما، رحم و کرم کی بارش عطا فرما۔ الہ العالمین کرم فرما، امت مسلمہ کے حال زار پہ رحم فرما۔ الہ العالمین تیرے حضور التجا ہے، برادر محترم محمد آصف صاحب، آپ کے بچے، آپ کے جملہ اعزاء و اقرباء، آپ کے والد محترم، والدہ محترمہ، بہن بھائی، کرم کریمانہ فرما، انہیں صبر کے مطابق اعلیٰ اجر عطا فرما۔ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ یا الہی گرمی معاشر سے جب بھڑکیں بدن، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو۔ کریمہ ببخشائے برحال ما کہ ہستم اسیر کمند ہوا، نہ داریم غیر از تو فریاد رس، تو ہی آسیاں را خطا بخش بس۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔